اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منافقین کے گستاخانہ کلمات۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے، سو اس کے سوا انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس طرح روا گرداں رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے حبیب مکرم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض اور عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم درویش اور فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی اعانت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ سب انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ اگر منافق لوگ، وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اس طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو ہم آپ ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا تھا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامة الناس تمہیں غیب سے مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ہی ثواب ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان اور پھر دل سے کافر رہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر